کہ صاحب تراویح 8 رکعت ہے یا تراویح 20 رکعت ہے. کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ یہ سہولت پسند لوگ ہیں, انہوں نے اپنی آسانی کے لیے 8 رکعت تراویح پڑھ دی. حضرت عمر نے تو 20 پڑھائی تھی, نبی نے تو 20 پڑھی تھی. اور ایک صاحب کی تقریر میں نے سنی, ہمارے پڑوسی ملک کے حنفی عالم ہیں, انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دی. آپ کے مسلک کے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے تسلیم کیا ہے, اور یہی تو اہل حدیث کی خصوصیت ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. کوئی مائی کلال آ کے ثابت تو کرے کہ نبی سے 8 سے زیادہ رکعت تراویح کا ثبوت کہیں مل جاتا. امام انور شاہ کشمیری دیوبندی مسلک کے حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے ترمذی کی, انہوں نے شرح لکھی ہے, اس میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے, کہا لا مناس من تسلیم ان تراویح علیہ الصلوۃ والسلام کان 8 رکعات. یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پیارے نبی کی تراویح 8 رکعات. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم حاضرین جمعہ, رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے, شروع ہو چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ آج دوسرا روزہ انشاءاللہ مکمل کریں گے. 2 تراویح ہم نے پڑھ لی, آج تیسری تراویح بھی ہم پڑھیں گے. آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا جو عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, اس میں ہم 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. رمضان کے اس مہینے کی خصوصیات کیا ہے, اس کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا چیز ہے جو اس مہینے کو باقی 11 مہینوں سے الگ کرتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس رمضان کا ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں, اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان دونوں چیزوں پر بات کریں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. جب یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے تو ہمیں اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح ٹریٹ بھی نہیں کرنا ہے. اس مہینے کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس کی بنا پر یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. یہ مہینہ جب آتا تھا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے. اپنے صحابہ کو آپ بتاتے تھے کہ ہاں یہ مہینہ آیا ہے. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. اے میرے صحابہ, رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, برکت والا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء, اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اے میرے صحابہ, اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ. اس رات کی برکت سے جو محروم ہو گیا, اس رات کی بھلائی سے جو محروم ہو گیا, وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر اور صحابہ کرام کے ہاں اس مبارک مہینے کو لے کے ایک ایکسائٹمنٹ تھا, ایک خوشی تھی. اس مہینے پر وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہی کرنا ہے, رمضان کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا ہے.
رمضان کو ایک فارمیلٹی نہیں سمجھنا ہے کہ بس ٹھیک ہے آیا, ہم کو جو ہے 30 دن اپنا شیڈیول چینج کر دینا ہے, ہمیں 13-14 گھنٹے بھوکے رہنا ہے بس. یہ کھانا پوری نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیسٹیول ہے نیکیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کا ایک موقع ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا موقع ہے. یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا موقع ہے. اور اس مہینے میں جب بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو لگے, جب گرمی اور دھوپ کی شدت آپ کو لگے, تو شکوے نہ کریں, شکایتیں نہ کریں, اپنے رب کو یاد کریں. اس رب نے آپ کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. کیا اس کے حکم پر ہم سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ, اور اس میں بھی صرف دن کے چند گھنٹے, ہم بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے؟ کل دوسرے پارے کی تفسیر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے جب مشقت بھی اٹھاتا ہے تو اس مشقت میں بھی ایک لذت ملتی ہے, اس تکلیف میں بھی ایک لذت ملتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ دن بھر جو ہے وہ روزے کی پریشانیاں ہی بیان کرتے ہیں, جب پوچھو ارے بھائی مت پوچھو بڑا برا حال ہے. فیس بک اور واٹس ایپ پر الائچی کھا لو اور دہی کھا لو, یہ کھا لو وہ کھا لو تو صاحب آپ کی روزے کی شدت کم ہو جائے گی. بھائی کیوں آپ کو روزے کی شدت کم کرنا ہے؟ یہ روزہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ کو شدت محسوس کریں. یہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے, روزہ ہے یہ مشکل عبادت, اور یہ مشکل عبادت آپ پر فرض ہے. اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ صحت مند ہیں, آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو, تو یہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے. اور آپ نے غور کیا, اللہ نے جب قرآن کے دوسرے پارے میں روزے کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے, یہ فرسٹ ٹائم فرض نہیں ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. انسان کی ایک سائیکولوجی ہے, انسان اگر کوئی کام کرے اور اسے یہ لگے کہ میں تنہا یہ کام کر رہا ہوں تو وہ کام زیادہ مشکل لگتا ہے, اور انسان جب کوئی کام کرے اس کو یہ احساس ہو کہ میں یہ اکیلا نہیں کر رہا ہوں اور بھی لوگ کر رہے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. رمضان ہی میں دیکھیے اجتماعی طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں, پوری قوم روزہ رکھ رہی ہے. اس ماحول میں اگر کوئی بے روزہ ہے تو وہ شرمائے گا. ہوٹل بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ ہوٹل اگر کہیں اوپن بھی ہیں مسلمانوں کے علاقے میں تو پردہ ڈال کے وہ اوپن رکھتے ہیں, کیونکہ اس روزے کے ماحول میں, ماحول بہت بڑی چیز ہوتا ہے. جہاں روزے کا ماحول ہے وہاں بے روزہ چین سے نہیں رہ سکتا, اور جہاں روزہ توڑنے کا ماحول ہوگا وہاں روزہ رکھنے والا تکلیف میں ہوگا. تو اللہ نے جب رمضان کے روزے کا ذکر کیا تو فرمایا تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا. حضرات, ہم اور آپ خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں, پچھلے سال رمضان کا مہینہ تھا, یہی مسجد تھی, یہی منبر تھا, خطبہ جمعہ ہو رہا تھا, اسی مسجد میں وہ خطبہ جمعہ سن رہے تھے, اسی مسجد میں وہ موجود تھے, اور آج 1447 ہجری کا یہ رمضان, 2026 کا یہ رمضان جب آیا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اللہ کے پاس جانے والے ان لوگوں میں بوڑھے بھی ہوں گے, کچھ جوان بھی ہوں گے, کچھ بچے بھی ہوں گے. ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک رمضان اور دیا ہے. اور یقیناً جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں یہ خصوصیت سے نوازا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور چانس دیا ہے اپنی مغفرت کروانے کا. میرے بھائیوں, نبی کے دور میں 2 لوگ ایمان لائے. حضرت طلحہ کی روایت ہے, ابن ماجہ کی صحیح روایت. اللہ کے رسول کے پاس 2 لوگ بہت دور سے چل کے آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. اور ان دونوں لوگوں میں ایک آدمی جو تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے اور دوسرے ان کے مقابلے میں تھوڑے کم ایکٹیو تھے. تو جو زیادہ ایکٹیو تھے, دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتے تھے, وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور جو ان کے مقابلے میں تھوڑے کم ایکٹیو تھے ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا, اور نیچرلی انتقال ہوا, ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی. جب ان دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا تو حضرت طلحہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک خواب دکھایا گیا. میں نے خواب دیکھا, خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں. اتنے میں جنت کے دروازے میں سے ایک فرشتہ آتا ہے, اور وہ اس انسان جس کا انتقال
1 سال بعد ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں کم ایکٹیو تھا اور جس کا انتقال نیچرل طریقے سے ہوا تھا، اس کو اس نے کہا کہ آپ کے جنت میں جانے کا وقت آ گیا، اس کو وہ جنت میں لے کے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور پھر اس کو بلایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، کہا کہ اب آپ کے جانے کا جنت میں وقت آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بھی وقت نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب میری نیند کھلی، میں نے یہ خواب صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، انہیں بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور پھر وہ آدمی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو بھی تھے، وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور جو اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی نہیں ہوئے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بات پہ تعجب ہے، کیوں حیران ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں اسی بات پر حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، لیس قد ادرک بعدہ سنتن، کیا اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زندگی زیادہ نہیں پائی؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح ہے، زندگی 1 سال زیادہ پائی۔ وقضا، جب 1 رمضان زیادہ ملا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں اس نے 29 یا 30 دن روزہ بھی زیادہ رکھا، تراویح بھی زیادہ پڑھی، نمازیں بھی زیادہ پڑھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا، بالکل صحیح بات ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے درمیان اتنا گیپ ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ ہے، یہ فرق ہے میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ اس رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا لیں تو آپ سے 1 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، آپ کے اور ان کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنا گیپ ہو سکتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو ہمیں زندگی میں 1 رمضان اور دیا ہے، اور اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت اور سب سے زیادہ مشقت والی عبادت کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ روزے کا معاملہ کیا ہے؟ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے آپ چاہ کر کے بھی شو آف نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، آپ منہ لٹکا لیں گے، ہونٹ آپ کے سوکھے لگیں گے، حلق آپ کا دیکھ کے لگے گا کہ صاحب انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ روزہ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے روزے کا ریوارڈ کیا ہوگا، روزے کا بدلہ کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔ تمام نیکیوں کا ثواب اللہ نے بتا دیا کہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، مگر روزے کا کیا ریوارڈ ہوگا یہ ابھی یہ سیکرٹ ہے، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ میں 10 گنا سے 700 گنا تک دوں، سوائے روزے کے۔ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پانی چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کی مہک آتی ہے، اور دنیاوی نقطۂ نظر سے یہ مہک اچھی نہیں ہے، مگر چونکہ بندہ یہ مشقت اللہ کے لیے اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کی جو مہک ہے وہ مشک سے بھی بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کو پروموٹ کرتا ہے، ہمیں متقی بناتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم فجر سے لے کر کے مغرب تک اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، جائز خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم پر ناجائز بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہم اللہ کے حکم پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس روزے کی حالت میں آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، آپ نے ظاہر وضو کیا ہوگا، آپ نے گھر میں یا مسجد میں وضو کیا ہوگا، اور آپ فجر کے ٹائم سے لے کے ابھی تک پیاسے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے آپ نے کلی کی ہوگی، اور کلی کرنے کے لیے پانی آپ کے منہ میں گیا ہوگا،
لیکن وہ پانی منہ میں گیا، منہ کے اندر گیا لیکن واپس آ گیا۔ کیا مجال ہے کہ اس پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اترا ہو۔ آپ نے وہ پانی منہ میں ڈالا اور فوراً پانی باہر نکال دیا۔ آپ کو پیاس لگی ہے، حلق مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس کی طلب ہو رہی ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو پانی منہ کے اندر گیا ہے اور چند سینٹی میٹر اور چند انچ کے اندر اگر وہ پانی چلا جاتا تو آپ کی رگیں تر ہو جاتی، آپ کا حلق تر ہو جاتا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ایسا نہیں کرنے دیتی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مغرب تک اس تکلیف کو برداشت کرنے پر آپ کو آمادہ کرتی ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد جب آپ منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تب کہتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اے اللہ، پانی تو کئی بار میرے منہ میں گیا مگر میری رگیں تر نہیں ہوئی، میری پیاس نہیں بجھی، پانی اب میرے حلق کے اندر جا رہا ہے، اب جا کر کے اللہ تیری توفیق سے میں نے روزہ کمپلیٹ کیا ہے اور میری پیاس بجھی ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھی۔ برائی کے تقاضے دنیا میں موجود رہیں گے، شیطان کے جال چاروں طرف موجود رہیں گے، بے حیائی اور گندگی اور ننگا پن دنیا میں برقرار رہے گا، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کے بیچ میں رہ کر کے ہمیں اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچانا ہے، اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی ٹریننگ دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے میرے ساتھ۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ہمدردی اور غمگساری بھی سکھاتا ہے۔ ہم تو اپنے اختیار سے بھوکے ہیں، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں روح افزا بھی موجود ہے، ہمارے گھر میں دنیا بھر کے جوس بھی موجود ہیں، پھل فروٹ بھی موجود ہیں، مگر ہم اللہ کے حکم پر نہیں کھا رہے۔ مگر اسی دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت تک کھانا مشکل سے نصیب ہوتا ہے، جو صبح کو کھا لیں تو ان کے بچوں کو شام کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جن کی کتنی راتیں فاقہ کشی میں گزرتی ہیں، جن کی کئی راتیں بھوک اور پیاس کے عالم میں گزرتی ہے، جن کے بچے بھی اپنے لائف اسٹائل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، جن کے بچے بھی انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں کہ شاید آج ابا کی آمدنی میں ہمارے کھانے کا انتظام نہ ہو سکا۔ دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں میرے بھائی، ان کی بھوک کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ ان کی پیاس کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ ان کی تکلیف کا احساس آپ کو کیسے ہوگا؟ روزہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں انسان کے دل میں ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی 6 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے تو عام حالات میں بھی بہت سخاوت کرتے تھے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کی سخاوت تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سخاوت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ رمضان میں آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کی نیت میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کے حوصلے میں بھی بڑھوتری ہوگی، آپ کے جذبے میں بھی بڑھوتری ہوگی۔ نبی جب قرآن سناتے تھے جبریل علیہ السلام کو، اس وقت تک جتنا قرآن اترا رہتا تھا وہ پورا جبریل کو سناتے تھے، تو اللہ کے نبی اس وقت بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں بھی سخاوت کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مسجدوں میں سفراء آتے ہیں، یہ مدارس کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، اور جو ہے مجبوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ان سفراء کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا، معاف کیجئے گا، ان سفراء کے ساتھ اور مدارس کے ان جو زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مسجد کی کمیٹی کا اور عام لوگوں کا جو سلوک ہوتا ہے وہ بڑا ہی تحقیر آمیز ہوتا ہے، بڑا ہی ذلت آمیز ہوتا ہے۔ لیکن اسی ملک میں مدھیہ پردیش میں ایک جگہ گیا، وہاں بہت کروڑپتی ایک صاحب ہیں، ان کے باپ دادا سے لے کے آج تک ان کا معمول ہے کہ جتنے سفراء آتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ان کے افطار کا، ان کے سحری کا، ان کے کھانے کا انتظام ہمارے یہاں ہے۔ یہ جذبہ بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ اور اگر آپ اس مہینے میں نکال رہے ہیں، صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کوئی احسان سمجھ کے نہ کریں، کوئی ٹیکس سمجھ کے نہ کریں۔ اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کیا جائے، جتنے نیکی کے مواقع ہیں وہاں دل کھول کر کے تعاون کیا جائے۔ رمضان کا مہینہ قیام اللیل کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ صاحب تراویح 8 رکعت ہے یا تراویح 20 رکعت ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب یہ اہل حدیث لوگ یہ سہولت پسند لوگ ہیں، انہوں نے اپنی آسانی کے لیے 8 رکعت تراویح پڑھ دی۔ حضرت عمر نے تو 20 پڑھائی تھی، نبی نے تو 20 پڑھی تھی۔ اور ایک صاحب کی تقریر میں نے سنی، ہمارے پڑوسی ملک کے حنفی عالم ہیں،
انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دی. آپ کے مسلک کے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے تسلیم کیا ہے. اور یہی تو اہل حدیث کی خصوصیت ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. کوئی مائی کلال آ کے ثابت تو کرے کہ نبی سے 8 سے زیادہ رکعت تراویح کا ثبوت کہیں مل جاتا. امام انور شاہ کشمیری دیوبندی مسلک کے حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے ترمذی کی، انہوں نے شرح لکھی ہے. اس میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، کہا لا مناس من تسلیم ان تراویح علیہ الصلوۃ والسلام کان 8 رکعات. یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ پیارے نبی کی تراویح 8 رکعت تھی. امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لائے ہیں، اور امام بخاری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ آج کے آدمی نہیں ہے، 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں. بہت بڑے محدث ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں. امام بخاری ایک ہی حدیث کو تہجد کے چیپٹر میں بھی لائے اور تراویح کے چیپٹر میں بھی لائے. حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ سے پوچھا کیف کان الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول کی رمضان کی نماز کیسی ہوتی تھی. دیکھیے سوال تراویح کے بارے میں ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کی خاص نماز کون سی ہے؟ تراویح کی نماز. پوچھا کیا ہے اماں عائشہ اللہ کے رسول کی تراویح کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اماں عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تو رمضان میں نہ باقی کے 11 میں، کبھی آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی اربعا، اور آپ جب 4 پڑھتے تھے تو تھوڑی دیر تک آرام کرتے تھے، اور وہ جو 4 پڑھتے تھے 2 کر کے آپ پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو مت پوچھو کہ اللہ کے نبی کی تراویح کتنی حسین و جمیل ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی. یہ حدیث ہے بخاری کی، یہ ہماری سب سے بڑی دلیل اور بنیاد ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تہجد کے بارے میں ہے، تو وہ ایک تو امام بخاری کو بلیم کر رہے ہیں کہ امام بخاری کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے اس حدیث کو تراویح کے چیپٹر میں بھی بیان کیا اور تہجد کے چیپٹر میں بھی بیان کیا. اور وہ حضرت عائشہ پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہی ہیں. سوال تو تراویح کے بارے میں ہو رہا ہے اور وہ جواب تہجد کے بارے میں دے رہی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ پیارے نبی جو نماز عام دنوں میں تہجد کے نام سے پڑھتے تھے، وہی نماز رمضان میں تراویح کے نام سے ہم پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں تراویح اور تہجد کے نام سے 2 الگ الگ نماز نہیں پڑھی. نبی نے 3 رات تراویح کی نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد 4تھی رات آپ نے نہیں پڑھائی، بند کر دی. صحابہ انتظار کرتے رہے. آپ نے کہا تمہارا شوق اور جذبہ میں نے دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. اور یہی حال رہا. نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تراویح جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ انفرادی طور پر تھوڑے تھوڑے لوگ پڑھ لیتے تھے. حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اکیلے تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی چند لوگوں کو لے کے پڑھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کاش یہ سب ایک امام کے پیچھے پڑھے. اور حضرت عمر کی سوچ یہ تھی کہ پیارے نبی نے جو تراویح پڑھائی تھی جماعت سے پڑھائی تھی اور بند کی تھی تو اس ڈر سے بند کی تھی کہ فرض نہ ہو جائے. اب فرضیت کا ڈر ختم ہو گیا، لہٰذا اب یہ تراویح جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور پوری مسجد میں ایک جماعت ہوئی. اور جب جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھی گئی تو حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہترین بدعت ہے جو یہ شروع ہوئی ہے. اب بعض لوگ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بدعت بھی اچھی اور بری ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر جو نبی کی ہر خطبے میں یہ جملہ سنتے چلے آئے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ حضرت عمر ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ دین کے اندر کوئی نئی بدعت نکالیں گے؟ اور یہ تراویح کوئی نیا کام بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کے رسول کر کے دنیا سے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے یہاں بدعت سے مراد جو بدعت کی لٹریری میننگ ہے، جو بدعت کا لغوی معنی ہے، کہ یعنی یہ کام اس دور میں ہو نہیں رہا تھا، نبی کے دور کے بعد یہ کام بند ہو گیا تھا، اب یہ کام نئے سرے سے پھر سے شروع ہو رہا ہے. لہٰذا یہ ہے تو بظاہر یہ نیا کام مگر بہت اچھا کام ہے، میں نے نبی کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا. یہ حضرت عمر کا مقصود تھا. اور حضرت عمر نے جو امام مقرر کیا انہوں نے کتنی پڑھائی؟ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے کہ ابی بن کعب نے اور تمیم داری نے حضرت عمر کے دور میں 8 رکعت پڑھائی تھی. لہذا اہل حدیث اسی 8 پر عمل کرتے ہیں. اب یہ سوال کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں لوگوں نے 20 پڑھی؟ جی، 20 کا ثبوت ہمیں صحابہ کرام کے دور میں بلکہ تابعین کے دور میں ملتا ہے کہ لوگوں نے 20 پڑھی.
امام مالک اپنے دور میں کہتے ہیں 36 بھی لوگوں نے پڑھی. تو یہ رکعت میں بڑھوتری کیوں ہوئی؟ یہ اس دور کے تابعین کا اپنا ایک اجتہاد تھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی طرح لمبی تراویح نہیں پڑھ سکتے. نبی تو 8 ہی پڑھتے تھے مگر بہت لمبی پڑھتے تھے. تو ہم بجائے رکعت بہت لمبی کرنے کے ہم رکعت کی تعداد میں اضافہ کر لیں اور سکون سے تراویح پڑھیں. اس مقصد کے تحت 20 بھی پڑھی لوگوں نے, 36 بھی پڑھی. مگر علماء کی یہ ذاتی اجتہاد اور تابعین کی یہ ذاتی اجتہاد یہ شریعت کا ایک لا نہیں بن سکتے, شریعت کا ایک قانون نہیں بن سکتے. اور ہم الحمدللہ اسی سنت رسول پر عمل پیرا ہیں جو پیارے نبی سے ثابت ہے, اور آپ نے 8 ہی پڑھی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے, تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر اور افضل ہے. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ تراویح میں آتے ہیں اور وتر کے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ گھر جا کے وہ جو ہے الگ سے وتر پڑھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, یہ عمل بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے کہ آپ پوری تراویح وتر کے ساتھ آپ امام کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضرات, اس مہینے میں ایک اور خاص بات ہے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. جب اس مہینے میں قرآن اترا ہے تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بھی زیادہ ہونا چاہیے. آج افسوس کی بات ہے امت قرآن سے دور ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے, بڑا قیمتی کاغذ پہ قرآن چھپا ہوا ہے, مگر قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. یاد رکھو, قرآن کا احترام یہ نہیں کہ اس کو بہت بلندی پر رکھا جائے. قرآن کا احترام یہ نہیں کہ اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جائے. قرآن کا اصل احترام یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, قرآن پر غور کیا جائے, قرآن پر عمل کیا جائے. اسی لیے اس رمضان میں یہ طے کرو کہ ہم 3 طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے. 3 طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں گے. ایک نارمل تلاوت کریں گے. آپ نارمل تلاوت بھی اگر کرتے ہیں قرآن کی, ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی. ایک پارہ پڑھیں گے کتنی نیکی ملے گی میرے پاس کیلکولیشن نہیں. آپ 5 پارے پڑھ لیں کتنی نیکی ملے گی میرے پاس کیلکولیشن نہیں. نیکیوں کا ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیرہ دے رہا ہے, آپ فائدہ اٹھا لیجیے. ایک تلاوت کیجیے نارمل تلاوت. دوسری تلاوت آپ کیجیے تدبر والی تلاوت. آپ کی اس مسجد میں پورے رمضان انشاءاللہ تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہو رہا ہے. جس پارے کی تفسیر ہونے والی ہے اس پارے کی تفسیر کوئی آتھینٹک تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر احسن البیان ہے, جو بھی آتھینٹک تفسیریں ہیں آپ ایک نظر اس ایک پارے کی تفسیر پہ ڈال کے آئیں. جب آپ اس ایک پارے کی تفسیر پڑھ کے آئیں گے اور درس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل اور لگے گا. اور ہم گنہگار لوگ ہیں میرے بھائی, ہمارے دلوں پر گناہوں کی ایک پرت چڑھی ہوئی ہے. ہمارے دلوں پر گناہوں کا ایک تالا لگا ہوا ہے, اور گناہوں کے اس تالے کا پاسورڈ کیا ہے, گناہوں کے اس تالے کو ان لاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے, تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا. اس کا مطلب کہ جب ہم قرآن پر غور کریں گے تو ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے, ہمارے دل کی جو گناہوں کی پرت ہے وہ چھٹتی چلی جائے. تیسری قرآن کے تعلق سے ہمیں جو کام کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو عمل کی نیت سے پڑھیں. قرآن پڑھیں تو عمل کی نیت سے پڑھیں. قرآن توبہ کی دعوت دیتا ہے, ہم سچی توبہ کریں. قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے, ہم زکوٰۃ نکالیں. قرآن نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہے, ہم نماز کی پابندی کریں. قرآن شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے, ہم شرمگاہ کی حفاظت کریں. قرآن امانت داری کا حکم دیتا ہے, ہم امانت دار بنیں. قرآن عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, ہم عدل و انصاف کرنے والے بنیں. آپ روڈ پہ چلتے ہیں, حیدرآباد جیسے شہر میں 4 ویلر یا 2 ویلر سے آپ چلتے ہیں, راستے میں آپ کو سگنلز ملتے ہیں. گرین سگنل ہے گاڑی آگے بڑھے گی, ریڈ سگنل ہے آپ بہت بڑے رائڈر ہیں, بہت اسپیڈ میں گاڑی چلانے والے ہیں, لیکن ریڈ سگنل آپ کی گاڑی کو بریک لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. زندگی کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گرین سگنل بنائے ہیں, بہت سارے ریڈ سگنل بنائے ہیں, اور قرآن میں وہ سگنلز بتائے گئے ہیں. قرآن کے ریڈ سگنل پر اسٹاپ ہو جانا اور قرآن کے گرین سگنل پر دوڑنے لگنا ایک مومن کی زندگی کی پہچان ہونی چاہیے. میرے پیارے ساتھی, حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت غصے والے صحابی تھے, بڑے جلالی صحابی تھے. حضرت عمر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور اس نے بڑی بدتمیزی کرتے ہوئے کہا, اے خطاب کے بیٹے, تو انصاف نہیں کرتا, تو ہمیں تحفے نہیں دیتا, تو ایسا کرتا, تو ویسا کرتا. حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا, ٹیمپر ہائی ہو گیا, غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگے. حضرت عمر کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا, اے عمر, اے امیر المومنین, اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی گئی، حضرت عمر غصے سے کانپ رہے تھے۔ جیسے یہ آیت پڑھی گئی، حضرت عمر فوراً کول ڈاؤن ہو گئے، فوراً نرم ہو گئے اور بیٹھ گئے، ان کا غصہ چلا گیا۔ اور حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر اللہ کی کتاب جب پڑھی جاتی تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، وہیں اسٹاپ ہو جاتے تھے۔ قرآن کا حکم آ جانے کے بعد حضرت عمر اس کے بعد پھر کچھ نہیں بولتے تھے۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ تین طریقے کی تلاوت کرو میرے بھائیوں، ایک نارمل تلاوت، اور ایک تدبر والی تلاوت، اور ایک عملی تلاوت۔ یہ تین طریقے کی تلاوت رمضان میں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے، ہمارے بچے ہمارے کام نہیں آئیں، ہمارے ماں باپ ہمارے کام نہیں آئیں گے، یہ قرآن وہاں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے، اس مبارک مہینے کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے جب اس مہینے کا ذکر کیا، فرمایا ایام معدودات، یہ کاؤنٹیبل، یہ فیو کاؤنٹیبل ڈیز ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ 10 رمضان کیسے پورا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، اور 10 رمضان کے بعد کیسے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک منٹ کو رمضان کی قیمتی سمجھیے، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے۔ اور یہ رمضان اگر چلا گیا اور ہماری لائف میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو نبی کی بددعا بھی سن لیجیے۔ نبی اگر بددعا کر دے تو اس سے بدنصیب کون ہوگا جو نبی کی بددعا کا حقدار بنے۔ الادب المفرد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کے لیے بربادی ہے، 3 لوگوں کی ناک کھا کالود ہو جائے، 3 لوگ برباد ہو جائیں۔ کون کون؟ نمبر 1 من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ نمبر 2 من ادرک والدیہ عند الکبر، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اور نمبر 3 جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ نبی پر درود نہ پڑھے۔ یہ 3 بدنصیب لوگ ہیں میرے بھائیوں، کہیں ان بدنصیبوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اس لیے رمضان کی ایک ایک گھڑی کو بہت سنبھال کر کے گزاریے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ ورلڈ کپ کا میچ، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک کہیں آپ کی نیکیوں کو نہ کھا جائے، کہیں آپ کے رمضان کو برباد نہ کر دے۔ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دیجیے کہ آپ کے رمضان کی راتوں کو برباد کر دیں، آپ کے رمضان کے دنوں کو برباد کر دیں۔ ایک ایک منٹ کو بہت سنبھال کے استعمال کیجیے۔ اور خاص طور سے جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے تو اس سے پہلے جتنی مارکیٹنگ کرنا ہے، جتنی شاپنگ کرنا ہے، پہلے کر لیجئے۔ آخری عشرے کو اللہ کے لیے خاص کر دیجئے۔ ہو سکے تو اعتکاف میں بیٹھیے، اور اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہے، مجبوری ہے، تو کوشش یہ کیجئے کہ آخری عشرے کے زیادہ تر اوقات اللہ کی عبادت میں گزریں۔ تاک راتوں میں جاگیے، آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں پوری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ محترم حضرات، رمضان کی ایک اہم عبادت عمرہ بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو رمضان میں عمرہ ضرور کر لیجیے۔ اس رمضان کے مہینے میں عمرے کا ثواب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا حضرت ام سنان انصاریہ سے، جن کے شوہر حج کرنے گئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا تم حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر وہ سفر کرنے نکل گئے اور دوسرا اونٹ ہمارے کھیتی میں کام آ رہا ہے، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لو۔ رمضان میں جب تم عمرہ کرو گی تقضی حجتن معیا، تو تم کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب کہ رمضان میں اگر سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اخلاص کے ساتھ عمرہ کرے، تو اس کو صرف حج کا نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے آپ کے اوپر جو حج فرض ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ جو حج فرض ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ہاں ثواب آپ کو عمرہ کا ملے گا۔ اور آخری بات میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور 29 دن یا 30 دن مکمل ہونے کے بعد چلا جائے گا۔ کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں جو بھی ہم عبادتیں کریں، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ روزہ ہو، تمام عبادتوں میں ہم سنت کی پابندی کریں۔ آج افسوس ہوتا ہے سال کے باقی 11 مہینوں میں مغرب کی اذان ٹائم سے دینے والے رمضان کے مہینے میں 5 منٹ کی احتیاط کرنے لگتے ہیں۔
یہ احتیاط کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے کیا احتیاط کرنے کا حکم دیا؟ آپ نے تو بڑے سخت الفاظ میں فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیفور ٹائم افطار کر لیجئے، لیکن اگر آپ کے مسجد میں، آپ کے علاقے میں اگر 6 مان لیجئے 29 پہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو آپ 6:32 کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا سائرن 6:32 پہ کیوں بج رہا ہے؟ یہ سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے میرے ساتھی؟ تراویح کی نماز کے ساتھ آج جو اختلاف ہو رہا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ 3 دن 5 دن کی تراویح پڑھ رہا ہے اور راجدھانی کی سپیڈ میں تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ بعض ویڈیو سوشل میڈیا پر آئے، نہ پڑھنے والے کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا میں کیا سن رہا ہوں، بس ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ تراویح کا مذاق ہے، یہ رمضان کا مذاق ہے، یہ عبادتوں کا مذاق ہے۔ آپ تراویح پڑھیں، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور آپ روزہ رکھیں، سنت رسول کی پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سحری کے ٹائم ہمیں سے بہت سارے لوگ اس غفلت کے شکار ہوتے ہیں کہ سحری کے ٹائم وہ بہت پہلے سحری کر لیتے ہیں، اور جب سحری کر لیتے ہیں بدن بھاری ہو جاتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بستر پہ چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ بہت اہم ہے، مگر نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ نماز کا درجہ روزے کے اوپر ہے، اس لیے آپ روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں، یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے رمضان کے اس پورے مہینے خاص طور سے جماعت سے نماز کا اہتمام کیجئے، حتیٰ کہ اگر کوئی ناپاک بھی ہے، کوئی فجر کے ٹائم جنابت کی حالت میں ہے، وہ ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو غسل کرے اور فجر کی نماز جماعت سے آ کر کے پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نیکیوں کے ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں، اس مبارک مہینے میں ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ جو لوگ روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ حلال روزی کے دروازے ان کے اوپر کھول دے۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی جو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ تراویح کی نماز میں بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے۔ اور ہمارے وہ تمام بھائی جو اس مسجد سے جڑے ہیں اور کسی بھی طریقے سے نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تمام ان بھائیوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم اور دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔